بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین، آج 12 نومبر 2020 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مریم نواز کا BBC نیوز کو آج دیا گیا انٹرویو۔ ناظرین، BBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ویسے تو مریم نواز صاحبہ نے کافی باتیں کہی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ان کی کہی ہوئی 3-4 باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، BBC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ PDM کے پلیٹ فارم سے فوج سے بات چیت ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 2، یہ بات چیت خفیہ نہیں ہوگی بلکہ اس کی تفصیلات عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے بلکہ اب مذاکرات صرف پاکستانی عوام سے ہوں گے۔ یعنی آپ ان کے کانٹینٹ پہ غور کر لیجئے کہ ایک طرف وہ فوج کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اب مذاکرات صرف پاکستانی عوام سے ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ ناظرین یہ کہ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے میرے ساتھیوں، میرے پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے، لیکن براہ راست ان کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوا۔ من گڑت الزامات پہ مبنی نواز شریف اور نون لیگ کے بیانیے کا یہ ایک تسلسل ہے۔ مریم نواز کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے میرے ساتھیوں اور میرے پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا۔ ناظرین، مریم نواز سے میرا سوال ہے کہ نام بتائیں، کس نے رابطہ کیا، کب رابطہ کیا، کس سے رابطہ کیا؟ آپ DGISPR کی نقل تو کر رہی ہیں، لیکن اس قدر حوصلہ، اس قدر جرت، اس قدر شجاعت، اس قدر بہادری بھی اپنے آپ میں پیدا کرنے کی پھر کوشش کریں۔ DGISPR نے جب پبلک فورم پہ آ کے آپ لوگوں کو آشکار کیا تھا تو اس وقت DGISPR نے باقاعدہ تاریخ بتائی تھی کہ کس تاریخ کو محمد زبیر آرمی چیف سے ملنے آئے تھے۔ DGISPR نے آپ کے پارٹی کے رہنما کا بھی نام بتایا تھا، محمد زبیر، تاریخ بھی بتائی تھی اور ملاقات کا دورانیہ بھی باقاعدہ صراحت کے ساتھ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آپ اگر ان کی نقل ہی کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ بھی جو ہے نا ان لوگوں کے نام سامنے لائیں کہ کب، کس وقت، کس نے کس سے رابطہ کیا تھا۔ اور ناظرین، اس بیان کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، بلکہ یقیناً 100% میں کنونسڈ ہوں کہ مریم نواز ایک بار پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو مسکال دے رہی ہیں کہ اگر مستقبل ایک قریب میں لیٹ سپوز اگر آپ کا رابطہ کرنے کا ارادہ بنے بھی تو میرے جو دائیں بائیں جو چاپلوس اور درباری ہیں ان سے رابطہ نہیں کرنا، میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ کا آج کا انٹرویو خود ان کے بیانیے پہ، نواز شریف کے بیانیے پہ، فضل الرحمان کے بیانیے پہ، PDM کے بیانیے پہ، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ باقاعدہ خودکش حملہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو سہانے خواب دکھائے تھے کہ ہم ووٹ کی عزت بحال کریں گے، سول بالادستی بحال کریں گے، جمہوریت کی بالادستی بحال کریں گے، اور اب آرمی سے، فوج سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ منتخب حکومت کو گھر بھیج دیں۔ کس آئین کے تحت آپ مجھے بتائیے؟ یہ کیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ کا یہ تھا؟ ناظرین، آپ گزشتہ 1-1.5 ماہ میں میرے ویلاگز ملاحظہ کر لیجئے، ہر دوسرے ویلاگ میں میں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ان کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اتار کر ہمیں بٹھا دیں، ہمیں اقتدار میں بٹھا دیں، بس یہ ووٹ کو عزت دو، یہ ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ۔ اس حوالے سے ہم قطعی طور پہ، خاص کر میں 1% بھی کبھی کنفیوز نہیں رہا اور ہمیشہ میں یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بٹھا کے عمران خان کو اتار دیں، بس پھر ووٹ کو عزت دو کا جو ان کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ صرف پہلی بار نہیں ہو رہا PDM کے پلیٹ فارم سے،
پی ڈی ایم کا جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے، فضل الرحمان صاحب کی تقریر آج بھی یوٹیوب پہ آپ سن لیجئے گا اور پھر مجھے ٹیگ کر کے کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں۔ فضل الرحمان نے بھی اس جلسے میں یہی کہا تھا کہ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ عمران خان صاحب کو جو ہے نا اقتدار سے ہٹا دیں، یعنی یہ مسڈ کال وہ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ تو ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، یقین مصمم تھا ہمیں کہ یہ ایک دن بوٹ کو عزت دو میں کنورٹ ہوگا، اور آج عملاً مریم نواز نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اور ناظرین، میں ہمیشہ سے اس بات کا بھی تذکرہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں کہ یہ سیاستدان جو ہے کس قدر چالاک ہیں، عیار ہیں اور مکار ہیں۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے جب پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے ساتھ، تو ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے خصوصی طور پہ کہا تھا کہ آپ لوگ سیاستدان جو ہیں ہمیں خود دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے معاملات حل کریں، آپ آپس میں بیٹھ کے جو ہے معاملات سیٹل نہیں کر سکتے، خود سیاست میں ہمیں ملوث کرتے ہیں اور اس کے بعد عوامی سطح پہ ہمارے خلاف جو ہے ایک بیانیہ تشکیل دینے کی بات کرتے ہیں۔ بالکل درست کہا تھا آرمی چیف نے، آپ حالات دیکھ لیجئے کہ یہ خود جو ہے اب آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے آرمی کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیں، اور پھر کل کو یہی باؤ جی جو ہے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے لندن کے فلیٹس میں وہاں سے گرجتے اور برستے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہمیں سول بالادستی کا خواب جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ خیر، یہ بات تو اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، ویسے ہمارے نزدیک تو پہلے دن سے ہی یہ کلوز تھا۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ بیانیہ پہلے شروع کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے شروع کیا تھا کہ مریم نواز 10 مہینے خاموش تھی، نواز شریف 10 مہینے خاموش تھے، اس امید پہ کہ شاید مقتدر حلقے یا عمران خان صاحب کا دل پگھل جائے اور ہماری تابعداری سے متاثر ہو کے وہ مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیا جانے جا رہا، تو اس کے بعد جو ہے مریم نواز نے اور نواز شریف نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پورے کا پورا بیانیہ مرتب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا سکے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو گیٹ نمبر 4 جو ہے مستقل طور پہ ان کے لیے بند کر دیا ہے، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پبلک فورم پہ آ کے کہہ دیا تھا کہ محمد زبیر آئے تھے، اس ڈی جی آئی ایس پی آر کا پبلک فورم پہ آنے کا مطلب ہی ناظرین صرف اور صرف یہی تھا کہ آئندہ اگر آپ خفیہ مذاکرات کے لیے آئے تو ہم پوری دنیا کے سامنے آپ کو آشکار اس طرح کریں گے۔ تو اس لیے مریم نواز نے مجبور ہو کے کہ جی اب تو راستے سارے بند ہو گئے تو خود ہی میں جو ہے نا وہ رابطہ کر لوں۔ اور ناظرین، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے رابطے چونکہ بحال ہوئے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے رابطے بحال ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ وہ این آر او لینے میں، ڈیل لینے میں، رعایات لینے میں وہ سبقت حاصل کر لیں۔ تو چنانچہ جو ہے نا یہ جیلسی میں جو ہے اور آگے بڑھ گئے اور اس مسابقت کی دوڑ میں یہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، تو پبلک فورم پہ آ کے بی بی سی نیوز کو انٹرویو دے کے ہی انہوں نے باقاعدہ آفر کر دی ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ یہ بات بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ان لوگوں میں مقابلہ ہے۔ اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں گزارشات پیش کی تھی کہ ان لوگوں میں مقابلہ ہے کہ کس نے پہلے رعایات حاصل کرنی ہے، لیکن وہاں سے واضح طور پہ سب کے لیے جواب ہے، ایکولی سب کو جواب دیا گیا ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ لیگل فرنٹس پہ، لیگل فورمز پہ جو ہے آپ لیگل پروسیڈنگز کے ذریعے وہ کنٹیسٹ کریں گے، فائٹ کریں گے، وہاں پہ آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے تو ناظرین یہاں تک بھی کہا تھا، شاہین صاحبائی صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وہ تنگ آ گئی ہے شریف خاندان سے اور دوسری پارٹیوں سے کہ بس کر دیں، آپ لوگوں کا رابطہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے کیسز ختم کر دیں، آپ جائیں اور عدالتوں میں جو ہے نا ثبوت پیش کریں اور ختم کرا دیں۔ بہرحال اپنے کیسز ختم کرا دیں ثبوت پیش کر کے۔ بہرحال ناظرین، اتنا ہی آج کی اس ویڈیو میں بتانا تھا، ویڈیو کا دورانیہ جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے، لیکن